أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: والذي فلق الحب وبرى النسمة أنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک داماد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری دی، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں جن کا نام ہے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، اور جنہیں یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے جن کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اول من اسلم علی، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا،
وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محبوب صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو بہت سے مناقب، بہت سی فضیلتوں، عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کے محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ہر مومن ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ہماری محبت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار اور شیر خدا ہیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کرنے کو ایمان قرار دیا ہے۔ اور آپ کو یہ شرف اور یہ درجہ بھی حاصل ہے، یہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ بھی دیا کہ آپ کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ گویا کہ اہل بیت میں شامل ہونا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ جس طرح آپ کو یہ درجہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے والد محترم ہیں۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد ہیں۔ تو ان فضیلتوں کے ساتھ، ان مقام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی شامل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان عیسائیوں سے مبالغہ کریں اور ان کو اعلان کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔
ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کو بلایا اور حضرت حسن اور حسین کو بلایا رضی اللہ عنہم، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں۔ جس طرح قرآن کی 22ویں پارے کی آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کو اہل بیت کا، اسی طرح صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاکیزہ اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ اور یقیناً مسلمان مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کائنات کے تمام گھرانوں میں سے سب سے افضل گھرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، دنیا کائنات کی تمام رشتوں سے زیادہ محبوب اور فضیلت والے رشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ہیں، اور دنیا کائنات کی تمام اولادوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی اولاد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مناقب اور فضائل کو اس طرح سے بیان کیا۔ ابن ابی طالب نے فی غزوۃ تبوک، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں گئے تو اپنی جگہ پہ پیچھے حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ تخلفونی فی النساء والصبیان، آپ تو جنگ پہ چلے گئے صحابہ کرام کو لے کر، اور مجھے آپ نے پیچھے مدینے میں بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا، عورتوں کے اندر مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے جواب دیا، علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری جگہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تو پیچھے اپنی قوم کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جایا کرتے۔ تجھے اس لیے پیچھے مدینے میں چھوڑ کے گیا ہوں کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون نبی تھا۔ ہاں فرق یہ ہے غیر انہ لا نبی بعدی، کہ موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی تھے، لیکن اللہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ گویا کہ خاتم النبیین والا، ختم نبوت والا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ اے علی تیرا مقام اتنا عظیم ہے، تیری شان اتنی عظیم ہے، تیرا مرتبہ اتنا بڑا ہے، تیری منقبت اتنی بڑی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا مقام تھا، میرے نزدیک بھی تیرا ایسے ہی مقام ہے، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابوں کو حضرت علی سے محبت کا درس دیا کرتے تھے، اور حضرت علی کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے دلوں سے حضرت علی کی محبت نکل جائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا وہ ختم کر دیں۔ اگر حضرت علی کی محبت ان کے دلوں سے نکل گئی تو پھر ان کے دلوں سے ایمان بھی نکل جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں والذی فلق الحب وبرا النسم، اس ذات کی قسم ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے۔ دانا زمین میں ڈالتے ہیں نا، اللہ اس دانے کو پھاڑتا ہے، اس میں سے پودا، اس میں سے وہ درخت نکالتا ہے، فصل نکالتا ہے۔ وبرا النسم آتا،
جو جان کو پیدا کرتا ہے، انہو لعہد النبی الامی الیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے یہ وصیت کی، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ علی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے صرف مومن بندہ محبت کرے گا اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو گویا حدیث سے کیا پتہ چلا کہ حضرت علی کی محبت یہ ایمان ہے، اور حضرت علی سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے۔ یہ بغض نہیں بلکہ نفاق ہے، انسان منافقت کے شعبے میں چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا فرمان ہے، آپ نے یہ وصیت کی، حکم دیا تھا حضرت علی شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ تو مومن بندے کا عقیدہ ہے، یہ تو مومن آدمی کا ایمان ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام سے محبت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے، آل رسول سے محبت ہمارا ایمان ہے، اسی طرح حضرت علی شیر خدا سے محبت رکھنا بھی ہمارا ایمان ہے۔ لا یحبنی الا مومن، مجھ سے محبت کرے گا کون؟ مومن محبت کرے گا، اور وہ مومن نام کا مومن نہ ہو، عقیدہ اپنی مرضی کا، شرک بھی کرتا چلا جائے، کفر بھی کرتا چلا جائے، بدعات اور خرافات بھی کرتا چلا جائے، حلال حرام کی تمیز بھی ختم کرتا چلا جائے، بھانگ کے پیالے پیے اور علی کے نعرے لگائے، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ یحبنی الا مومن، بلکہ مومن عقیدے اور ایمان کا ہو، اور محبت ہمیشہ اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، محبت ہمیشہ اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، پیروی کا تقاضا کرتی ہے، نام کی محبت نہیں۔ نام کی محبت کے بارے میں تو یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کی نام کی محبت اور محبت کا دعویٰ ان کے کسی کام نہیں ہے، بلکہ محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، الفاظ پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہر معاملہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی اس کی محبت کامیاب ہے، اس کی محبت اسے فائدہ دے گی، اس کی محبت اسے سرخرو کرے گی، اس کی محبت اسے کامیاب کرے گی جو محبت کے دعوے کے ساتھ عمل بھی کرے گا۔ اگر صرف محبت کا دعویٰ ہوگا اور اس کا عمل سنت سے ہٹ کے ہوگا، حدیث سے ہٹ کے ہوگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور راستے سے ہٹ کے ہوگا، تو اس کی محبت کا دعویٰ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بھی یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے، دعوے کا مسئلہ نہیں ہے کہ شرک بھی انسان کرے، کفر بھی انسان کرے، بدعات اور خرافات کی پیروی بھی انسان کرتا چلا جائے، اپنی مرضی سے حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جائے، اور دعویٰ اور اس کا جناب اعلان ہو کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، حقیقت میں وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت علی سے محبت وہ کرنے والا شخص ہے جو اپنے دل میں حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو بٹھا کر ان کے راستے پہ چلے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کے طریقے پر چلے، جس طرح زندگی انہوں نے دنیا کے اندر گزاری ہے اس طرح وہ دنیا میں زندگی بسر کرے، جن چیزوں پر وہ ایمان لے کے آئے، جیسے انہوں نے ایمان قبول کیا، جس طرح وہ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتے چلے جائے، اسی طرح وہ آج کا مسلمان بھی اسی طرح ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور یاد رکھیے، اگر حضرت علی کے بارے میں دل کے اندر بغض پیدا ہو گیا نا، بغض، جس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں حضرت علی کیا ہے،
ایک صحابی ہے نا حضرت علی کے ہیں، تو گویا کہ جو ان کو عام صحابی سمجھتا ہے، صحابیوں میں سے خلفائے راشدین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب، جو فضیلتیں بیان کی، حدیث رسول کے اندر ان کی جو شان اور مقام بیان کیا ہے، اس کو نہیں سمجھتا، اور اس کے دل کے اندر حضرت علی کے بارے میں بغض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے، کیونکہ حضرت علی سے بغض منافق رکھتے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے محبوب ساتھی ہیں، جس کے ایمان کی اور اللہ کے اور اس کے رسول سے محبت کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے گواہی دی ہے کہ حضرت علی اللہ سے محبت کرتا ہے، حضرت علی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی گواہی دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان رسول اللہ قال یوم خیبر، کہ جب جنگ خیبر تھی نا، جنگ خیبر تو مسلمان کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، غزوہ ہو رہا تھا، جنگ جاری تھی، تو آپ نے ایک شام کو فرمایا کہ میں کل اس بندے کو قیادت کا جھنڈا اس کو دوں گا، وہ فوج کا کمانڈر وہ بندہ بنے گا، یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پر اللہ کل ہمیں فتح دے دے گا۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اس بندے کو میں جھنڈا دوں گا، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، اور اس بندے کو میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بندے کو کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صرف یک طرفہ محبت نہیں ہے کہ وہ بس اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، بلکہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ، اب صبح ہوئی، اگلا دن ہوا، اب سب لوگ یہ اپنے دل کے اندر طمع رکھے ہوئے ہیں کہ کاش یہ مجھے جھنڈا مل جائے، کاش آج قیادت مجھے مل جائے، اللہ کے رسول اسلامی فوج مجاہدین کا کمانڈر، اسلامی لشکر کا چیف مجھے بنا دیں۔ کلہم یرجون ان یؤتاہا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے صحابہ اور سب امید رکھتے ہیں کہ شاید اس کو جھنڈا دیا جائے گا، تو آپ نے آواز دی میرے صحابہ، این علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کدھر؟ صحابہ نے فرمایا ہوا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام علی بن ابی طالب وہ ہیں، لیکن یشتکی عینیہ، ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، ان کو تو آنکھوں کی بیماری لگی ہوئی۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، بلایا گیا، فأتي به فبصق رسول اللہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، آپ نے اپنا لاب مبارک، آپ نے لاب تھوک مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا نا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ودعا لہو، پھر دعا بھی کی، فبرأ حتی کأن لم یکن به وجع، جب تھوک لاب مبارک لگایا، دعا کی، حضرت علی فرماتے ہیں ایسے ہو گیا جیسے کبھی آنکھیں خراب ہی نہیں تھی۔ آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے اور آپ کے لعاب کے تبرک کی وجہ سے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا تبرک تھا کہ آپ اپنا لعاب مبارک، منہ والا پانی ہنڈیا میں ڈال دیتے، اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا کہ 700 مجاہدین اس ہنڈیا میں سے کھانا کھاتے تو پھر بھی وہ کھانا ختم نہ ہوتا۔ یہ آپ کا تبرک تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنا لعاب مبارک آٹے میں ڈال دیتے تو تھوڑا سا جو کا آٹا، اس کی روٹیاں اتنی پکتی رہتی کہ 700 یا قریباً 1000 صحابہ اس آٹے میں سے روٹی کھا لیتے، پھر بھی وہ آٹا ختم نہ ہوتا۔ آپ کے لعاب مبارک آپ کے جسم کے حصے کا، آپ کے جسم کا یہ تبرک تھا کہ ایک صحابی جن کی پنڈلی سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کی ٹانگ پہ، پنڈلی پہ لگایا تو وہ فرماتے ہیں ایسے درست ہو گئی، ایسے ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔
اسی طرح آپ کے لعاب کا یہ تبرک تھا کہ آپ نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی کی آنکھیں جو خراب تھی، دکھتی تھی، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھی، وہ ایسے درست ہو گئی کَأَلَّمْ یَکُنْ بِهِ وَجَعٌ، جیسے ان کو کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فَآتَاهُ الرَّأْيَةَ، آپ کو جھنڈا دیا، صحابہ کی امامت کا جھنڈا دیا، لشکر مجاہدین اسلامی فوج کی قیادت کا جھنڈا دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر، غزوہ خیبر لڑے، اور اللہ رب العزت نے اس دن اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. تو اس حدیث میں کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں کہ حضرت علی وہ ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا. حضرت علی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی وہ ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے محبت کا انداز، نرالا انداز بیان کی. محبت کی انتہا. جامع ترمذی کی حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرط محبت میں آ کے یہ فرمایا، میرے صحابہ، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، میرے صحابہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی ہر اس مومن کا دوست ہے جو میرے بعد ایمان لائے گا. ہر اس مومن کے نزدیک علی دوست کی ولی ہونے کی حیثیت رکھتے. یہ محبت کی انتہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی محبت ایک دفعہ جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی فرمائی تھی، میرے صحابہ، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر. اللہ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کر. اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی جب آپ فرط محبت میں محبت کی انتہا میں آ جاتے، پھر یہ الفاظ ارشاد فرماتے. سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی نا، شہادت سیدنا جلبیب شہید ہوئے، تو آپ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ھذا منی وانا منہ، اے میرے صحابہ یہ جلبیب مجھ سے ہے اور میں جلبیب سے ہوں. ھذا منی وانا منہ، یہ جلبیب مجھ سے ہے اور میں جلبیب سے ہوں. 2 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ، یہ جملہ، یہ پیراگراف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنا کر دی. گویا کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، کہ اس کا ظاہر بھی اتنا پاک ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے نزدیک اس کا باطن بھی اتنا پاک ہے، اس کی زندگی بھی اتنی پاکیزہ ہے، اس کے عمل بھی اتنے پاکیزہ ہیں کہ آپ اس کو محبت سے کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. جب حضرت علی کی بات ہے تو پھر بھی آپ کا اعلان کا مطلب یہ کہ حضرت علی کا ظاہر و باطن اتنا پاک ہے، اس کا عقیدہ ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کے اعمال اس قدر زیادہ ہیں. جب حسن و حسین کی باری ہے تو اس کا معنی یہ ہے، جب جلبیب کی باری ہے تو گویا آپ اس سے راضی ہیں، آپ ان کے اعمال سے اتنے راضی ہو چکے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ھذا منی وانا منہ، میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے. بلکہ دوسری روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ دوستی کو اپنے ساتھ دوستی قرار دیا ہے. آپ نے ایک موقع پہ، جو بعض دیگر روایات میں مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، آپ نے ایک موقع پہ جو فرمایا تھا، جب صحابہ نے کو حضرت علی کی شکایت لگائی تھی کہ کسی فلاں غزوے کے موقع پہ مال غنیمت تقسیم ہوا ہے، انہوں نے یہ حصہ رکھ لیا، تو آپ نے فرمایا تھا، میرے صحابہ یاد رکھو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم من والاہ وعاد من عاداہ. یاد رکھو جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اللہ میں دعا کرتا ہوں جو علی سے دوستی رکھتا ہے تو اس کو دوست بنا لے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تو اس کو دشمن بنا لے. تو گویا کہ علی کی ولایت، حضرت علی کی دوستی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوستی قرار دی، اور ساتھ دعا بھی کی، اللہم والی من والاہ، اے اللہ
جو حضرت علی سے دوستی کرتا ہے تو اس سے اس کو دوست بنا لے، اور جو حضرت علی سے عادی دشمنی کرتا ہے نا تو اس کو اپنا دشمن بنا۔ تو مولا کا ولایت کا یہاں معنی دوستی ہے، محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے۔ ولایت کا یہاں معنی جیسے شیعہ کرتے ہیں آقا اور پروردگار معنی نہیں ہے۔ حضرت اگر یہاں مولا کا معنی، ولایت کا معنی آقا اور پروردگار لے لیا جائے تو پھر عقیدے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ اگر مولا کا معنی یہاں پروردگار اور آقا لیا جائے تو پھر اللہ نے، آپ نے دعا کی کیا کی؟ اللہم والے من والاہو، اے اللہ جو حضرت علی کو اپنا آقا اور پروردگار مانتا ہے تو اس کو پروردگار بنا دے۔ نہیں، یہ معنی نہیں بنتا، بلکہ مولا کا ایک معنی آقا و پروردگار ہے، ایک معنی غلام ہے، آزاد کرتا غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، اور ایک معنی جو ہے وہ دوستی کا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زید بن حارثہ صحابی رسول کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ تو گویا کہ مولا کا معنی یہاں دوست کے معنی میں ہے، ولی کے معنی میں ہے، ولایت کے معنی میں ہے۔ مولا کا معنی یہاں غلام کے معنی میں یا آقا اور پروردگار کے معنی میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ نے اتنی پاکیزہ زندگی دی، اتنی فضیلت والی زندگی دی، اور موت بھی اتنی پاکیزہ اور فضیلت والی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو شہادت کی، شہید ہونے کی پیشین گوئی عطا کر دی۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو احد پہاڑ لرزنا، ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اپنی ایڑی احد پہاڑ پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اسکن یا احد، دوسری روایت کے الفاظ ہیں اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید کھڑے ہیں۔ یہ کتنے لوگ تھے جو احد پہاڑ پہ چڑھے؟ یہ 4 لوگ تھے۔ اپنے بارے میں آپ نے احد پہاڑ کو فرمایا احد تیرے اوپر ایک نبی ہے، پھر فرمایا وہ صدیق، دوسرا ابو بکر صدیق ہے، وہ شہیدان، اور 2 تیرے اوپر شہید کھڑے ہیں، ایک حضرت عمر فاروق ہیں اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں عقیدے کو سمجھیے، ایمان کو سمجھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق جن کی صداقت کا، جن کی سچائی کا، جن کے ایمان کا آج انکار کیا جاتا ہے نا، ان کو صدیق کسی دنیا کے بندے نے نہیں بنایا، بلکہ صدیق کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ آپ نے فرمایا تھا ہو تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے، جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہیں۔ ساری دنیا ان کی صداقت کا انکار بھی کر دے تو ان کی صداقت میں، ان کے سچائی میں، ان کے ایمان میں، ان کے عمل میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 4 درجوں کا ذکر اللہ نے بھی قرآن میں کیا۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دے، ایسے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگ میں پہلا درجہ نبیوں کا درجہ ہے، والصدیقین، دوسرا درجہ صدیقین کا درجہ ہے، والشہداء، انعام یافتہ لوگوں میں تیسرا درجہ شہداء کا ہے، والصالحین، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں چوتھا درجہ صالحین، اللہ کے نیک بندوں کا۔ تو گویا اس ترتیب سے، اس لحاظ سے، اللہ کے قرآن کی نص سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے درجہ دیا ہے نبیوں کو سب سے عظیم درجہ، نبیوں کے بعد صدیق کو سب سے عظیم درجہ، اور صدیق کے بعد شہداء کو حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے عظیم درجہ دی۔
اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی نا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان مودت موخت بھائی چارہ قائم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے، دونوں آپس میں بھائی بن جاؤ۔ مواخات مدینہ ہوئی، میثاق مدینہ ہوئی نا جب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہوئے آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی و بین احد۔ اللہ کے رسول آپ نے سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا آپ نے بھائی نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک جگہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جو علی کو تکلیف دیتا ہے من آذاہ فقد آذانی، اس نے تو حضرت علی کو تکلیف نہیں دی، اس نے تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں بھی آپ اپنا بھائی بنایا، آخرت میں بھی اپنا بھائی۔ مسند ابو یعلا اور مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اور حضرت ابو بکر کو جنگ بدر کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ جبریل اور دوسرا فرشتہ میکائیل ہے، مالک عظیم، بہت بڑے فرشتے ہیں، وہ تم دونوں کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کر رہے ہیں، تیرے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ، تیرے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ جبریل اور میکائیل آسمان سے دنیا پہ اتر کے تمہارے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کر، جن کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے جبریل کو نازل کیا، اللہ رب العزت نے جن کی تائید کے لیے آسمان سے میکائیل کو نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے جن کو یہ مقام مرتبہ دیا۔ السنہ ابن ابی عاصم کے اندر روایت ہے، عقیدے کی بات ہے، غور سے سنیے، اس پر تدبر تفکر کیجیے، اپنے ذہنوں میں دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یحلق فی رجلان مفرط فی حبی و مفرط فی بغضی، دو قسم کے بندے میرے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، دو قسم کے بندے جہنم میں چلے جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا دخل النار رجلان فیا، میرے بارے میں، میری شخصیت، میری ذات کے بارے میں دو قسم کے بندوں کو اللہ جہنم میں بھیج دے گا۔ میری ذات کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ان کو دو قسم کے بندوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ مفرط فی حبی، ایک جو میری شان میں غلو کرتا ہے، شان بڑھا دیتا ہے، مقام بڑھا دیتا ہے، جو مجھے علی سے اللہ بنا دیتا ہے، جو مجھے علی سے مشکل کشا، علی سے حاجت روا بنا دیتا ہے، جو مجھے علی سے اللہ سے بھی اوپر کر دیتا ہے، وہ میری محبت میں غلو کرتا ہے، اس لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي، اور جو میرا بغض رکھتا ہے، میرے بارے میں اپنے دل میں تنقیس رکھتا ہے، میری شان میں کمی کرتا ہے۔ حضرت علی تو ایک عام صحابی تھے نا، پھر کیا ہوا؟ حضرت علی تو ایسے تھے ایسے تھے۔ وہ بندہ بھی جو حضرت علی کی شان میں کمی کرتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے بارے میں میری شان میں تنقیس کرنے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں چلا جائے۔ یعنی نہ کہ حضرت علی کا مقام مرتبہ اتنا بڑھایا جائے کہ اس کو مولا اور اس کو جناب پروردگار، اس کو رب بنا دیا جائے، حضرت علی کو الہ بنا دیا جائے، مشکل کشا حاجت روا بنا دیا جائے، نہ اتنی شان کم کی جائے کہ عام ایک صحابی کا درجہ دیا جائے، بلکہ جب اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو شان دی ہے، خلیفہ راشد میں سے چنا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین کے والد بنایا، جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا کا خامد ان کو بنایا، اللہ رب العزت نے یہ شان، مقام اور مرتبہ دیا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا آخرت میں تو میرا بھائی۔ اللہ نے اتنا شان، مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من آذاہ فقد آذانی، جس نے حضرت علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ کے رسول نے اتنا فضیلت، اتنا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ حضرت علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے،
حضرت علی سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتے ہیں، جنہوں کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان کی شان میں کسی قسم کی تنقیص اور کمی نہ کی جائے، اور ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کبھی بھی بغض پیدا نہ کیا جائے۔ اللہ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بنایا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر پہ رحم کرے، زوج ابنتہ، اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور میرے ساتھ ہجرت بھی کی، مجھے اٹھا کر بھی چلا، وآتق بلالا من مالہ، اپنے مال میں سے حضرت بلال کو آزاد بھی کیا، رحم اللہ عمر، اللہ حضرت عمر پہ بھی رحم کرے، یقول الحق، کہ جب بھی اس نے بات کی، حق بات کی، اللہ نے اس کی زبان پہ حق کو نازل کیا، وَإِنْ كَانَ مُرَّ، اگرچہ وہ بات کڑوی بھی تھی لیکن انہوں نے حق ہی کہا، رحم اللہ عثمان، اللہ میرے صحابی حضرت عثمان پہ بھی رحم کرے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، رحم اللہ علی، اور اللہ میرے علی پہ بھی رحم کرے، اللہم ادری الحق معه حیث دارا، اللہ حضرت علی جہاں بھی رہے حق اس کے ساتھ رکھنا، وہ حق کے ساتھ رہے، حق پہ رہے، سچ پہ رہے، سچائی پہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی اور سچ کو ان کا ساتھ دینے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اور آج لوگوں کے پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو جائیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کہ صحابہ کرام کی آپس کی محبت اور رشتہ داری کو ختم کر کے ایک دوسرے صحابہ پہ تنقیص آپ کرنا شروع کر دیں، یا کسی کو ایمان سے خارج کر دیں، یا کسی کا ایمان ایسا ہے وہ اس کا ایسا نہیں تھا، وہ ایسا تھا وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ آپس میں اس قدر محبت کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 رشتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ 6 رشتے، پہلا خاندان 7ویں نسل مرہ بن کعب کے ساتھ ملتا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بھابھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا۔ 6 رشتے ہیں، رشتہ داری آپس میں خاندان۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کا اتنا حیا کرتے کہ تاریخ شیعہ اہل السنہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی نا، مغرب اور عشاء کے درمیان رات کو ان کے جنازے کا وقت آیا، حضرت ابو بکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان بھی آ گئے، دیگر صحابہ کرام آ گئے، تو حضرت علی فرمانے لگے تقدم یا ابا بکر، ابو بکر آگے ہوئیے، جنازہ پڑھائیے۔ دوسری روایت میں ہے حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے کہا ابو بکر آگے ہوئیے، حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے وانت شاہد یا ابا الحسن، اے علی تو موجود ہے نا، تو خود جنازہ پڑھا۔ فرمایا نعم، ہاں ہے ابو بکر میں موجود ہوں، لیکن فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اللہ کی قسم جب ابو بکر موجود ہو تو پھر کوئی اور جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ فصلی علیہا ابو بکر ودفنت لیلۃ، طبقات ابن سعد، کنز الاعمال، سنن الکبریٰ، بہقی و دیگر حدیثوں کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا، حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے جنازہ پڑھا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو رات کی تاریکی میں دفن کر دی۔ یعنی گویا ان کی تو آپس میں محبت بھی تھی، ان کا تو اخوت اور بھائی چارہ بھی تھا، ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، وہ ایک دوسرے کے ایمان کی گواہیاں بھی دیتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، لوگوں کے پراپوگنڈے کے اندر آ کر، لوگوں کے ولولے کے اندر آ کر، لوگوں کے شور ہول کے اندر آ کر ایسا نہ ہو کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیں، اور جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے، اہل بیت کی تنقید کرتا ہے، اولاد علی یا آل رسول کے بارے میں غلط گمان رکھتا ہے، اللہ پاک اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ محبت کو بٹھا دے، اللہ اپنے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو بٹھا دے، اہل بیت کی محبت کو بٹھا دے، حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کی محبت کو بٹھا دے، اولاد علی کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھی زندہ رکھے تو اسی محبت پہ قائم و دائم رکھے، اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اٹھائے تو صحابہ کرام اہل بیت آل رسول کی محبت کے ساتھ اٹھائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔
پہلا اعلان تو